السلام علیکم، میرا نام احسن ہے۔ میری دادی نے 1960 کے دوران کراچی کے ایک پرانے علاقے سولجر بازار میں ایک گھر خریدا۔ جب میرے دادا دادی کا پہلا بچہ ہوا تھا تب انہوں نے یہ گھر لیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ پہلے دن سے ہی ان کو محسوس ہو گیا کہ یہ گھر عجیب ہے، جیسے ہمارے یہاں رہنے سے پہلے بھی کوئی یہاں موجود ہو، رہ رہا ہو۔ لیکن دادی کہتی تھیں کہ ان کو کبھی کسی چیز سے خوف محسوس نہیں ہوا اور نہ ہی کبھی ان کا دل اس گھر کو چھوڑنے کا چاہتا تھا۔ سالوں تک یہ گھر ہمارے خاندان کا مرکز بنا رہا۔ اس گھر میں اور بھی بچے بڑے ہوئے اور یہ ایک محفوظ جگہ سمجھی جاتی تھی۔ خاندان کے اکثر لوگ یہاں اکٹھے ہوتے تھے اور کبھی کبھی ٹیمپریری طور پر یہاں رہتے بھی تھے۔ ہر کسی نے یہاں کچھ نہ کچھ عجیب محسوس کیا اور عام طور پر لوگ اس کو بھوت وغیرہ سے جوڑ دیتے تھے، لیکن صرف ایک واقعہ ایسا تھا جو واقعی ہی خوفناک، بہت ڈراؤنا تھا۔ میرے دادا 1999 میں وفات پا گئے تھے۔ ان کی موت کے چند مہینے بعد ایک دن میری دادی رات کو کچن میں برتن دھو رہی تھی۔ اچانک ان کو محسوس ہوا کہ کوئی ان کو کہہ رہا ہے کہ گھر سے نکل جاؤ۔ ان کو یہ بھی محسوس ہونے لگا کہ جیسے دادا ان کو کسی خطرے سے چکنا کرنا چاہ رہے ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ اس احساس کو سمجھ پاتی، ایک زبردست طاقت نے ان کو پیچھے سے جکڑ لیا اور نیچے بیسمنٹ کی طرف دھکیلنے لگا۔ اس وقت گھر میں کوئی اور نہیں تھا، لیکن ان کو محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی بہت طاقتور چیز ان کو کھینچ رہی ہے۔ انہوں نے پوری طاقت سے اس اندیکھی انجانی طاقت کے خلاف جنگ کی اور بہت مشکل سے کچن میں جو میز تھی وہ پکڑ لی، مگر وہ انجان قوت ان کو زور سے کھینچ رہی تھی، جیسے ان کو نیچے بیسمنٹ میں لے جانا چاہتی ہو۔ پھر اچانک سب کچھ خاموش ہو گیا، گھر ایک دم شانت ہو گیا۔ دادی کہتی ہیں کہ ان کی زندگی کا یہ سب سے ڈراؤنا واقعہ تھا۔ ایک دن جب میں ان سے اسی کچن کے میز پر بیٹھا یہ کہانی سن رہا تھا تو انہوں نے مجھے ایک چھوٹی لڑکی کے بھوت کے بارے میں بتایا جو ان کے گھر کے بیسمنٹ میں رہتی تھی۔ دادی کہتی ہیں کہ یہ لڑکی ہمیشہ شرارتیں کرتی تھی، کبھی ان کی چادر کھینچ لیتی جب وہ سوتی تھی، کبھی کوئی چیز چھپا دیتی تھی، کبھی کبھی اس کی ہنسی بھی سنائی دیتی تھی، لیکن یہ لڑکی صرف شرارت کرتی تھی، جیسے کوئی صرف کھیلنا چاہتا ہو یا مذاق کر رہا ہو۔ ایک دن میری امی جو تب وہیں رہتی تھی بیسمنٹ میں کپڑے دھو رہی تھی، اچانک ان کو ایک ہلکی سی دھند سی شکل نظر آئی جو ایک چھوٹی سی لڑکی جیسی تھی۔ امی نے گھبرا کے سلام کہا، مگر وہ شکل ایک دم غائب ہو گئی۔ میں نے خود اس گھر میں کبھی کوئی عجیب چیز محسوس نہیں کی تھی، لیکن جب اتنی کہانیاں سنی تو اکیلے کسی بھی کمرے میں رہتے ہوئے عجیب سا خوف محسوس ہوتا تھا۔ کچھ سال بعد میں اپنی امی اور دو دوستوں کے ساتھ اسی کچن کی میز پر بیٹھا تھا۔ میرے دوست جن کو میں علی اور ارسلان بلاؤں گا اس کہانی میں، ہمارے ساتھ ہی تھے۔ ہمارے پاس باہر جانے کے لیے پیسے نہیں تھے، اس لیے ہم نے سوچا کہ دادی کے پرسرار گھر میں بیٹھ کے وقت گزارا جائے۔ امی اور میں ان کو گھر میں ہونے والے عجیب واقعات سنانے لگے۔ پہلے تو وہ مزے لے رہے تھے، لیکن جب ہم نے ان کو اس بھوت کا واقعہ سنایا جو دادی کو کھینچ رہا تھا، تبھی ایک عجیب چیز ہوئی۔ کچن کی چھت سے لٹکتا ہوا جھومر اچانک زور سے پھٹ گیا اور گرم کانچوں کا شیشہ ہر طرف بکھر گیا۔ ہم سب ایک پل کے لیے بس ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے، پھر بنا سوچے سمجھے ہم نے وہاں سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ ہم نے شیشہ بھی صاف نہیں کیا اور بس وہاں سے بھاگ گئے۔ آج بھی جب میں اس واقعے کو یاد کرتا ہوں میری روح کانپ جاتی ہے۔ اس دن کوئی بجلی کا مسئلہ نہیں تھا، کوئی الیکٹریسٹی ٹرپ نہیں کی تھی، لیکن وہ ایک جھومر کا شیشہ ایسے پھٹا جیسے کسی نے جان بوجھ کر اس کو توڑا ہو۔ ارسلان اور علی دوبارہ کبھی اس گھر میں نہیں آئے اور میں ہر ہفتے دادی کو فون کر کے پوچھتا ہوں کہ گھر کیسا ہے۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ وہ صرف اس چھوٹی لڑکی کا سایہ تھا یا پھر کوئی اور بھی تھا جو زیادہ خوفناک تھا۔ کیا اس گھر میں کوئی چھوٹی لڑکی سے زیادہ بھی خوفناک ہے؟ یہ تھا میرا واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ پڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ سٹوری کی طرف۔
السلام علیکم، میرا نام علینا ہے اور یہ کہانی بالکل سچ ہے۔ جب یہ سب کچھ ہوا تب میری عمر صرف 16 یا 17 سال تھی۔ میں لاہور کے ایک بوتیک میں کام کرتی تھی، ایک ایسی جگہ جو میری زندگی کا حصہ بن چکی تھی۔ میں وہاں کئی سال سے کام کر رہی تھی اور جب تک کہ مجھے وہ اپنی پڑھائی کے لیے چھوڑنا نہ پڑا۔ یہ بوتیک ایک پرانے بازار میں تھا جہاں روز لوگ آتے جاتے رہتے تھے، مگر اندر کا ماحول کبھی کبھی اتنا عجیب لگتا تھا کہ میں خود بھی سمجھ نہیں پاتی تھی کہ مجھے ڈر کیوں محسوس ہوتا ہے۔ مجھے پہلے بھی عجیب و غریب چیزوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، مگر جو کچھ بوتیک میں ہوا وہ پہلی دفعہ تھا جب مجھے محسوس ہوا کہ شاید یہ صرف میرا وہم نہیں ہے۔ جب بھی میں بوتیک میں اکیلی ہوتی تھی، ایک عجیب سا احساس، جیسے کوئی مجھے غصے بھری نظر سے دیکھ رہا ہو۔ مجھے وہاں ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا محسوس ہوتا تھا، جیسے کوئی میرے بالکل قریب ہو لیکن نظر نہ آئے۔ کبھی کبھی مجھے بلا وجہ بے چینی ہوتی تھی، ایسے لگتا تھا جیسے کوئی سانس لے رہا ہو میرے قریب، مگر جب بھی میں آس پاس دیکھتی وہاں صرف خاموشی ہوتی تھی۔ کسی کا احساس تو ہوتا تھا کہ کوئی ہے، لیکن کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ شاید یہ سب صرف میری اوور تھنکنگ ہے، اس لیے میں اس بات کو اگنور کرتی رہی۔ لیکن دھیرے دھیرے بوتیک میں عجیب چیزیں ہونے لگیں۔ کبھی دروازہ بنا کسی وجہ کے زور سے بند ہو جاتا، کبھی فٹنگ روم کا پردہ ہلنے لگتا بنا کسی ہوا کے، کبھی مجھے بچوں کی ہلکی سی آواز سنائی دیتی جیسے کوئی ہنس رہا ہو، مگر جب دیکھتی تو وہاں کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ کبھی کوئی چیز جو ایک جگہ رکھی ہوتی تھی وہ اپنی جگہ سے ہٹ جاتی تھی بلا کسی وجہ کے۔ میں روز اپنے آپ کو یہ کہہ کر تسلی دیتی تھی کہ شاید میری سوچ زیادہ وہمی ہو گئی ہے، مگر اندر ہی اندر مجھے محسوس ہوتا جا رہا تھا کہ یہ صرف میرا وہم نہیں ہے۔ ایک دن ایسا آیا جب بوتیک کا ماحول صرف عجیب ہی نہیں بلکہ ڈراؤنا بھی لگنے لگ گیا تھا۔ اس دن میں اپنے سب سے اچھی دوست ماہا کے ساتھ کام کر رہی تھی۔ ماہا میری اسکول کی دوست بھی تھی اور اب ہم دونوں بوتیک میں ساتھ کام کرتے تھے۔ وہ وینسڈے کا دن تھا اور اس دن بوتیک میں زیادہ رش نہیں ہوتا تھا۔ ہم دونوں نے سوچا کہ آج آرام سے کام بھی کریں گے اور تھوڑی گپ شپ بھی کر لیں گے، لیکن جو ہوا اس نے میری زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ میں اور ماہا کیشیئر کاؤنٹر کے پاس کھڑی باتیں کر رہی تھی۔ یہ دکان پرانی طریقات پر بنی ہوئی تھی، جس میں بڑے بڑے سفید ستون تھے جو دکان کے اندر ایک پرانے ماحول کا احساس دلاتے تھے۔ انہی ستون کے ساتھ شیشے کے بڑے جارز رکھے تھے جن پہ بھاری شیشے کے ڈھکن تھے۔ یہ جار صرف شو پیس نہیں تھے بلکہ بوتیک کی ایک پہچان بن چکے تھے، ہمیشہ ایک جگہ موجود، ہمیشہ بے حرکت۔ ہر جار تقریباً 1 یا 2 فٹ کا تھا، اندر رکھی چیزیں صاف دکھائی دیتی تھیں اور ان کے بھاری ڈھکن کبھی ہلتے بھی نہیں تھے۔ اس دن بھی سب کچھ عام لگ رہا تھا، کم از کم ہمیں ایسا ہی لگ رہا تھا۔ اس دن سب کچھ نارمل تھا، یا کم از کم صرف ہمیں ایسا احساس ہو رہا تھا۔ لیکن میں ایک ستون کے سہارے کھڑی ہوئی تھی، اپنے ہاتھ سے اس کی ٹھنڈی سطح کو ہلکے سے محسوس کرتی ہوئی، جب اچانک ایک تیز آواز سنائی دی، جیسے کسی نے کسی مضبوط چیز پر زور سے نکیلا پتھر پھینک دیا ہو۔ ایک پل کے لیے سب کچھ ایک عجیب سی خاموشی میں جم گیا اور اگلے ہی سیکنڈ میں جار کا ایک بھاری شیشے کا ڈھکن ہوا میں اچھلا۔ وہ صرف گرا نہیں بلکہ جیسے کسی نے اسے پوری طاقت سے اچھالا ہو۔ وہ سیدھا اس ستون سے جا کر ٹکرایا جہاں میں کھڑی ہوئی تھی۔ ایک زور کا دھماکہ ہوا اور شیشے ہر جگہ بکھر گئے، جیسے ایک عجیب طوفان میرے چاروں طرف آ گیا ہو۔ شیشے کے نئے نازک ٹکڑے ہوا میں لٹکتے دھول کی طرح ہر جگہ گھوم رہے تھے، میرے بالوں میں اٹک گئے، کپڑوں پر چپک گئے تھے، ہاتھ اور پیر پر بھی بگڑ گئے تھے۔ ایک دم سے سب کچھ رک گیا تھا وہاں، لیکن صرف ایک پل کے لیے۔ اور پھر ماہا کی چیخ نے اس خاموشی کو چیر دیا۔ اس کی چیخ سنتے ہی مجھے احساس ہوا کہ میری سانسوں کی رفتار تیز ہو چکی ہے۔ میرا دل اتنی زوروں سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے اپنا دھڑکنا اپنے کانوں میں سنائی دے رہا تھا۔
مجھے سمجھ نہیں آیا کہ پہلے اپنے کپڑوں سے شیشے صاف کروں یا بس وہاں سے بھاگ جاؤں۔ شیشے کے ٹکڑے ہر جگہ پھیلے ہوئے تھے، اس لیے ہر قدم رکھنا ایک نئے زخم کا سبب بن سکتا تھا۔ ماں نے میرا ہاتھ پکڑا اور بنا کچھ سوچے ہم دونوں زور زور سے چلاتے ہوئے دکان سے باہر بھاگ گئیں۔ پیروں کے نیچے شیشے کی چور چور ہونے کی آواز سنائی دی، مگر اس وقت صرف ایک ہی خیال تھا، اس جگہ سے جتنی جلدی ہو سکے نکل جانا۔ جیسے ہی ہم باہر پہنچے، رات کے اندھیرے اور سڑک کی روشنیوں کے درمیان ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ہمیں احساس ہوا کہ ہم دونوں کانپ رہی تھیں۔ ماہا کے ہاتھ بارش میں بھیگے پتوں کی طرح لرز رہے تھے اور میری آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، نہ جانے ڈر کی وجہ سے یا حیرانی کی وجہ سے۔ لیکن سب سے ڈراؤنی بات یہ نہیں تھی، سب سے زیادہ خوفناک چیز یہ تھی کہ جیسے ہی ہم بوتیک کے باہر نکلے، ہمیں دکان کے اندر سے ایک گہری بھاری بھر ایک آواز سنائی دی۔ ایسی آواز جو صرف ایک جگہ پر نہیں رکی بلکہ پوری دکان میں گونج گئی، جیسے کوئی اندر گرج رہا ہو، جیسے کوئی ہمیں وارننگ دے رہا ہو، جیسے کوئی دکھ تو نہیں رہا مگر کہہ رہا ہو کہ یہ تمہارا علاقہ نہیں ہے۔ بوتیک ایک مصروف سڑک پر تھی، اس لیے مجھے یقین ہے کہ جو لوگ وہاں سے گزرے ہوئے ہوں گے انہوں نے ہمیں بھاگتے ہوئے ضرور دیکھا ہوگا، لیکن کسی نے بھی کچھ نہیں کہا۔ شاید لوگوں کو عادت تھی، شاید یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا تھا، یا پھر شاید لوگ بھی جانتے تھے کہ اس جگہ کچھ ہے جو سب کو چپ رہنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اس رات ہمیں اپنے ہوش سنبھالنے میں گھنٹوں لگ گئے۔ بوتیک واپس جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، لیکن وہاں جو کچھ ٹوٹ ہوئی تھی اسے صاف بھی تو کرنا تھا نا۔ اگلے دن صبح جب دکان کھلی، میں نے سب سے پہلے چیز جو کی وہ یہ تھی کہ میں وہاں دعا پڑھنے لگی۔ میں نے بوتیک کے ہر کونے میں قرآنی آیات پڑھی تاکہ کسی بھی بری چیز کا اثر ختم ہو جائے۔ ان واقعات کے کچھ عرصے بعد میں نے گریجویشن کمپلیٹ کی اور بوتیک کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ میں نہیں جانتی کہ وہ آواز کس کی تھی، وہ ڈھکن ہوا میں کیسے اچھلا تھا، یا یہ سب صرف ایک اتفاق تھا یا کسی اور چیز کا حصہ۔ بس اتنا جانتی ہوں کہ مجھے دعاؤں نے محفوظ رکھا، اور مجھے امید ہے کہ مجھے کبھی ایسی چیز کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ تھا میرا واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ پڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ اسٹوری کی طرف۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جہاں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، صحت اور لمبی عمر دے، اور کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانیاں ہورر سٹوریز ود وہاب۔ چلتے ہیں آج کی اسٹوری کی طرف۔ السلام علیکم دوستو، آج جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ کسی کتاب کا حصہ نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو مجھے میرے ایک قریبی دوست نے بتائی تھی، جسے وہ خود اپنے گھر کے اندر محسوس کر چکا ہے۔ اس کہانی کا ہر لمحہ، ہر منظر، ہر آواز اتنی سچائی سے بھری ہوئی ہے کہ آپ اسے سن کر اپنے آس پاس دیکھنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ یہ کہانی لاہور کے ایک پرانے علاقے مغل پورہ کے ایک مکان کی ہے، جہاں رات کے سناٹے میں ایک ایسی خوفناک کہانی لکھی گئی تھی جسے محسوس کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ میرا دوست احمد لاہور کا رہنے والا ہے، ایک سمپل انسان جس کی زندگی میں کبھی کوئی چیز ایکسٹرا آرڈینری نہیں تھی۔ پر یہ سب تب بدل گیا جب اس نے کام کے سلسلے میں مغل پورہ کے ایک علاقے میں کوارٹر لیا۔ یہ مکان پرانا، یعنی کوارٹر کافی پرانا تھا، لکڑی کے دروازے تھے اور فرش بھی تقریباً کچا ہی تھا۔ جب احمد نے یہ کوارٹر پہلی دفعہ دیکھا تو اس کے دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ فرش کے نیچے سے ہلکی سی آواز آتی تھی، جیسے کوئی قدم اٹھا رہا ہو، لیکن جب وہ دیکھتا تو وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ رات کی پہلی گھڑی تھی جب احمد وہاں شفٹ ہوا۔ سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا، لیکن ایک بات عجیب تھی۔
کمرے کے ایک کونے میں ایک پرانا بھوری چادر میں لپٹا ہوا آئینہ پڑا ہوا تھا۔ ایسے لگتا تھا کہ وہ آئینہ کسی کو گھور رہا ہو۔ احمد نے اس آئینے کو سائڈ پر رکھ دیا، لیکن اس کا راز اور اس کی بات اس کے دل پر بیٹھ گئی تھی کہ یہ کیا چیز ہے۔ شروع کے چند دن تک سب ٹھیک رہا۔ احمد کو عادت تھی کہ اپنے کمرے میں سونے سے پہلے ہر چیز چیک کر لیتا تھا، لیکن ایک دن اس نے محسوس کیا کہ جب وہ سب چیزیں بند کرتا تو صبح تک کوئی دروازہ کھلا ملتا۔ اس نے سوچا کہ شاید اس کی اپنی غلطی ہوگی، لیکن ایک چیز جو ہمیشہ اپنی جگہ پر نہیں رہتی تھی وہ تھا وہ پرانا آئینہ۔ ہر صبح وہ آئینہ ہلکا سا گھوما ہوا ہوتا تھا، جیسے کوئی اسے دھیرے سے ہاتھ لگا کر ادھر ادھر کر دیتا ہو۔ ایک رات جب احمد نے اپنے لیے رات کی چائے بنائی اور وہ آئینے کے قریب سے گزرا تو اسے ایک پل کے لیے ایسا لگا کہ اس کے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ اس نے سیدھا گھور کر دیکھا پیچھے، لیکن پیچھے صرف خالی دیوار تھی۔ ڈر سے اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ اس رات جب وہ سونے چلا تو اس نے اپنا روم کا ہر کونا چیک کیا، سب کچھ ٹھیک تھا، یا شاید وہ سمجھ رہا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ لیکن رات کے تقریباً 2 بجے احمد کی آنکھ کھلی۔ آنکھوں میں نیند تھی، لیکن ایک آواز اسے جگا رہی تھی، جیسے کوئی لکڑی پر انگلی سے خروچ رہا ہو۔ دوستو، امیجن کیجئے، رات کا سناٹا، اندر کی ہوا بالکل خاموش، لیکن اس کے کمرے کے کونے سے ایک ہلکی سی خراش کی آواز۔ احمد نے پہلے سوچا شاید یہ اس کا وہم ہو، لیکن جب اس نے دھیان دیا تو وہ آواز آئینے کے پیچھے سے آ رہی تھی۔ اس کا دل زوردار دھڑکنے لگا۔ وہ دھیرے دھیرے اٹھا، اس نے اپنی سانس روکی اور جیسے ہی اس نے ہاتھ آگے بڑھایا، آئینے کا پچھلا حصہ اس کی سوچ سے زیادہ ٹھنڈا تھا، جیسے کسی برف سے ڈھکا ہو۔ جب اس نے آئینے کو تھوڑا سا ہلایا تو پیچھے ایک ہلکی سی سانس لینے کی آواز آئی، جیسے کوئی اس کے بالکل پاس ہو اور کان کے پاس رہ کر سانس لے رہا ہو۔ احمد نے اپنی پوری ہمت جمع کی اور آئینے کے پیچھے دیکھا۔ پیچھے صرف اندھیرا تھا، لیکن اس اندھیرے میں ایک چیز تھی جو اپنی جگہ پر بالکل اسٹیٹک کھڑی تھی۔ ایک ماسک تھا جو کہ لوگ اکثر اپنے فیس پر پہنتے ہیں۔ اس میں آنکھیں بھی بنی ہوئی تھی۔ اس رات احمد کا دماغ بلینک ہو گیا۔ وہ آئینے کو وہیں چھوڑ کر بھاگ گیا، لیکن جب صبح واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کا آئینہ اپنی جگہ پر نہیں تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ اس نے جب ہمسائے سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ اس گھر میں پہلے بھی لوگ آئے تھے، لیکن ایک بھی واپس نہیں گیا۔ آخر وہ مکان کس کا تھا، اور وہ چیز جو اسے دیکھ رہی تھی کیا سچ میں ایک بھٹکتی روح تھی یا احمد کا اپنا ذہنی خوف؟ یہ سوال شاید کبھی جواب نہ پائے۔ یہ تھا واقعہ جو احمد کے ساتھ ہوا۔ اگر آپ کو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور شکریہ احمد کا کہ اس نے اپنا واقعہ ہمارے ساتھ شیئر کیا۔ بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام علی ہے۔ یہ کہانی پاکستان کے ایک خاندان کی ہے جو روحانی عقیدوں پر یقین رکھتا ہے۔ میری فیملی ہمیشہ سے روحانی طور پر مضبوط رہی ہے، مگر ہم کسی مذہبی روایات کو نہیں مانتے۔ ہماری روایات کے مطابق اگر کسی کو اپنے کسی رشتہ دار یا دوست کا سپنا آئے تو اسے وہ فوراً بتا دینا چاہیے، کیونکہ سپنے روحانی دنیا کا ایک ذریعہ ہوتے ہیں۔ جو کچھ بھی نیند میں محسوس ہو وہ کسی اپنے کے لیے ایک اشارہ یا خبر ہو سکتی ہے۔ ایک دفعہ میری والدہ نے دیکھا کہ ان کی بہن ان کی آنکھوں کے سامنے کمزور ہوتی جا رہی ہے، زمین پر گر کے دم توڑ رہی ہے۔ اگلے دن میری والدہ نے فوراً اپنی بہن کو یہ سپنا بتایا۔ میری خالہ نے فوراً ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لی اور ایک دوست کو گھر کا جائزہ لینے کے لیے بلا لیا۔ ان کی طبیعت بالکل ٹھیک تھی، مگر جب کچن دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ چولہے کے پائپ میں ایک چھوٹی سی درار پڑ چکی تھی اور اس میں سے ہلکی سی گیس لیک ہو رہی تھی۔ اگر میری والدہ انہیں یہ بات نہ بتاتی تو گیس کی لیک بڑھ جاتا
اور میری خالہ گرمی یا سانس رکنے سے اپنے ہی گھر میں مر سکتی تھی، یا کوئی کچھ تو پرابلم ہو ہی سکتی تھی ان کو۔ جب میں چھوٹا تھا مجھے بار بار ایک عجیب سپنا آتا تھا، ایک لمبا سیاہ آدمی جس کی آنکھیں لال ہوتی تھیں، رات کو میرے کمرے میں آتا اور میرے چھوٹے بھائی کے اوپر جھک جاتا تھا۔ میں ہر دفعہ ڈر کر چیختا ہوا ماں باپ کے کمرے میں چلا جاتا تھا اور انہیں اپنے سپنے کے بارے میں بتاتا تھا۔ آخر کار میرے ماں باپ نے میرے بھائی کا بستر اپنے کمرے میں رکھ لیا۔ ایک ہفتے بعد ایک بہت تیز طوفانی رات کو بجلی چلی گئی اور میرے کمرے کی چھت پر لگی روشنی کا بلب زور سے پھٹ گیا۔ بلب کے ٹکڑے اور آگ برستی ہوئی بالکل اس جگہ پر گر گئی جہاں پہلے میرا بھائی سوتا تھا۔ اچانک ہوئے اس حادثے سے میری آنکھ کھل گئی، میری جان بچ گئی، مگر اگر میرے بھائی کا بستر وہیں ہوتا تو میرا چھوٹا بھائی کسی بڑی مصیبت کا شکار ہو سکتا تھا۔ اس کے بعد میرے دادا نے مجھے ایک واقعہ بتایا جو ان کے بچپن میں ہوا تھا۔ وہ ایک چھوٹے سے کمرے نما والی جگہ پر رہتے تھے۔ انہیں بھی بار بار ایک عجیب سپنا آتا تھا کہ ایک سیاہ سایہ ان کے چھوٹے بھائی کے بستر کے پاس کھڑا رہتا ہے، مگر دادا نے یہ بات کسی سے نہیں کی کیونکہ وہ بہت چھوٹے تھے اور سمجھ نہیں سکے تھے۔ پھر ایک دن ان کا چھوٹا بھائی رات کو نیند میں دم گھٹنے کی وجہ سے مر گیا۔ آخر کار یہ سب قسمت تھی یا عجیب تصادف؟ اگر آپ تصادف پر یقین نہیں رکھتے تو اپنے سپنوں کو غور سے دیکھیے، اور اگر رکھتے ہیں تو سوچئے کہ یہ صرف 3 واقعات صرف ہماری فیملی کے ساتھ ہی کیوں ہوئے؟ آخر آپ کے گھر میں ایسے کتنے واقعات ہو چکے ہوں گے؟ یہ تھے میرے واقعات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ تو جی فرینڈز، یہ تھی آج کی سٹوریز۔ آپ کومنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ سٹوریز کیسی لگیں۔ اگر آپ کو یہ سٹوریز اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجیے تاکہ آگے آنے والی کہانیاں ویڈیوز آپ سے مس نہ ہوں۔ اپنا خیال رکھیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔